بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ اور میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے۔ اور زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے۔ اور لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں شاہ صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو، بالخصوص ان کی والدہ محترمہ کو۔ اللہ کریم ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ تمام گیلانی سادات جو ہر سال بلکہ سال میں کئی بار اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ ہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے بہت خوبصورت انتظام انصرام کے ساتھ محفل سجاتے ہیں، اور الحمدللہ عشاق رسول کشاں کشاں کھچتے چلے آتے ہیں۔ یہاں ہم سب کا اکٹھا ہونا اس بات کا اظہار ہے کہ ہم مل کر حضور کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ اس کے لیے کچھ پھول آپ کو اکٹھا کرنا پڑیں گے، کچھ پھول ہم اکٹھا کریں گے، وہ سارے پھول ملا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ پتہ نہیں کس کا پھول اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ پڑھنے والے کا پھول ہی قبول ہو۔ آپ کا پھول کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سننے والوں کی وجہ سے سنانے والوں کی حاضری لگ جاتی ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، سننے والوں کی وجہ سے سنانے والوں کی حاضری لگ جاتی ہے، اور جب سننے والوں میں سادات بیٹھے ہوں، گیلانی سید بیٹھے ہوں، تو اس کا امکان مزید بڑھ جاتا ہے کہ سننے والوں کی وجہ سے سنانے والوں کی محفل قبول ہو جائے۔ حضرت علامہ شہزاد مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان الحاج حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب، الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، اسٹیج کی زینت ہیں۔ میں نے سرور بھائی سے گزارش کر کے کچھ دیر کے لیے ان کو روک لیا ہے، میں نے کہا مجھے بھی سن جائیں۔ میں حالانکہ سچی بات بتا رہا ہوں
کہ میں بھائی صفدر محسن صاحب سے زیادہ اچھے نہ اشعار پڑھ سکوں گا، نہ ان سے اچھی نقابت مجھے آتی ہے. ان کا اپنا انداز ہے، قابل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اس شعبے کو. اللہ کریم ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. انگلینڈ سے ہمارے بہت ہی پیارے دوست فراز یونس صاحب تشریف لائے. ان کو دیکھ کر مجھے ایسے لگا کہ آج جمعہ ہے. جمعہ ہے نہیں تو دیکھ کر لگا کہ جمعہ ہو گیا ہے. ماشاءاللہ یہ بہت پیار والی اور بڑے ذوق والی شخصیت ہیں. پروین شاکر کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ ابر برسے تو عنایت اس کی، ابر برسے تو عنایت اس کی، شاخ تو صرف دعا کرتی ہے. ابر برسے تو عنایت اس کی، شاخ تو صرف دعا کرتی ہے. ابر نور ہے شاخ بن کر بیٹھو کہ جس پر نور برسے تو رم جھم ہو جائے. اس طرح بیٹھو. اور یہ محفل ہر محفل کی طرح نہیں ہے. سادات گیلانی سید اس کی صدارت کرتے ہیں. ہر محفل ایک جیسی ہو بھی کیسے سکتی ہے جب انسان سارے ایک جیسے نہیں ہیں. سائنس کہتی ہے کہ ایک انسان کی انگلی کا پور دوسرے کی انگلی کے پور سے نہیں ملتا ہے. انسان مختلف، جس کو فنگر پرنٹس کہتے ہیں نا آپ، اس سے ہر شخص کی پہچان ہو جاتی ہے. آنکھ کی پتلی نہیں ملتی ہے، ایک سے دوسری نہیں ملتی. یقین مانیے اللہ رب العزت نے جتنے نبی بھیجے سب منتخب لوگ ہیں، منتخب. لیکن نبی بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں. رب خود فرما رہا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے. صحابہ کے لیے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے. لیکن میں باپ کی آواز سننا چاہتا ہوں، ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں عاشقوں میں بیٹھا ہوں. لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہیں. جس پر نگاہ ڈالی صدیق اکبر بنا دیا، جس پر نظر ڈالی فاروق اعظم بنا دیا، جس پر نظر ڈالی عثمان غنی بنا دیا، جس پر نگاہ ڈالی حیدر کرار بنا دیا. سارے صحابہ ایک جیسے نہیں ہیں. ساری محفلیں ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہیں؟ جو دیوانہ سمجھ جائے گا میرے اگلے جملے کو وہ تو تڑپ کر ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بھی کہے گا. کچھ چند کوئی شیر نما عاشق نعرہ بھی لگا دیں گے. خدا کی قسم سارے جنازے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. سارے جنازے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں چار کاندھا دینے والے نہیں ملتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ساری دنیا کا میڈیا اکٹھا ہو جائے گنتی نہیں کر سکتا ہے کہ کتنا مجمع تھا. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا ہے. جو سمجھے گا وہی سبحان اللہ کہے گا. ڈرائیور کو جبہ پہنا کر مولوی بنا کر آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں علماء بھی، مشائخ بھی، سادات بھی سب اکٹھے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے عالم یہ تمنا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جنازہ پڑھانا مجھے نصیب ہو جائے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ بے شمار کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں چار
کاندھا دینے والے نصیب نہیں ہوتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے کچھ ہی دیر بعد کالے پڑ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں، میں چیلنج دے رہا ہوں، آج بھی قبر کھود کر دیکھ لو، اگر چہرہ زندہ اور مسکراتا نہ نظر آئے تو مجھے کہہ دینا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے جنازے بھی ہوتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہو، میت ایمبولینس سے باہر نہیں آتی، عاشق ایمبولینس کو چوم چوم کر جنت کما رہا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے بھی نصیب والے ہوتے ہیں، کچھ مقدر والے ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے مقدر والے غازی کو ہم نے درود پاک کا نذرانہ سرکار کے قدموں کے صدقے سے پیش کرنا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے آتے ہوئے کہہ بھی دیا، مگر وہ نہ بھی کہتے تو ہم یہ کلام ضرور پڑھتے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہاتھوں کو اٹھا کر جسے غازی سے جتنا پیار ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر یہ درود کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں اور سرکار کے قدموں کا صدقہ شہید وفاق کو پیش کر دو۔ مل کر ذرا قاسم بھائی آپ نے بھی ساتھ پڑھنا ہے، سارے پڑھیں، بلکہ آپ قیادت کریں ان لوگوں کی، مل کر ہاتھ اٹھا کر کون کون پڑھے گا، زبان خاموش نہ رہے، ہاتھ نیچے نہ رہے، اور پتہ چلے کہ دیوانے ابر نور میں بیٹھے ہیں۔ پڑھ لو محبت سے، پڑھیے۔ چلے کہ پڑھ رہا ہے، اور کیمرے والا یہ منظر دیکھے، یہ جلوہ دکھائے، پڑھیے۔ کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بھٹکتا ہوا جگنو، خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقش کبے پا ہے، اور واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے۔ پڑھ لو۔ ہاتھ اٹھا کر ذرا دیوانہ جو پڑھ رہا ہے ہاتھ اٹھا کر پڑھے۔ میں قربان درود پڑھنے
کر قسم کھائی ہے اس شہر امان کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ اور بہت بڑا شعر، مجھے دیکھنا ہے اس پر کون سبحان اللہ کہتا ہے کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ایک نوجوان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، طواف کرتے ہوئے ہر مقام پر ہر چکر پر درود پڑھتا جا رہا ہے۔ طواف مکمل ہوا، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے روکا، نوجوان ہر مقام کا اپنا ذکر ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ تو جس طرح جہاں جہاں طواف کرتا جاتا درود ہی پڑھ رہا تھا، ساتوں چکروں میں درود پڑھا، وجہ کیا ہے؟ نوجوان نے کہا بابا جی میرے ابا جان بھی حج پر میرے ساتھ آ رہے تھے، لیکن راستے میں جنگل میں ان کا انتقال ہو گیا، دفنانے والا قریب کوئی نہیں تھا، میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں، کچھ دیر میں چہرہ سیاہ پڑنے لگا، مجھ پر اور پریشانی طاری ہوئی، غشی طاری ہو گئی، میں بے ہوش ہو گیا، خواب میں نے ایک نورانی چہرے والے کو دیکھا جو ہماری طرف بڑھ رہے تھے، میں نے خواب میں ہی پوچھا کہ اے نورانی چہرے والے آپ کون ہیں اور یہاں کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں اللہ کا حبیب آمنہ کا لال ہوں۔ یا رسول اللہ آپ یہاں پر کیسے؟ سرکار نے فرمایا یہ مرنے والا گنہگار تھا لیکن میری بارگاہ میں درود پڑھا کرتا تھا، اور خدا کی عزت کی قسم جب کوئی درود پڑھنے والا مشکل میں آ جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آمنہ کا لال اس کی مدد کے لیے نہ آ جائے۔ پڑھ لو محبت سے درود، ہاتھ اٹھا کر اب اور بیاں کیا ہو تو میرا محبوب نی ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے، جیو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے، جیو پاوے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے، اور آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ ہاتھ اٹھا کر ذرا دیوانوں کی طرح
آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے۔ پیر نصیر کے اشعار مجھے دیکھنا ہے کہ کون ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے گا۔ یہ دیوانہ تو کہے گا کہ جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے۔ وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیماں کو، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے۔ اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ موسیٰ اور ہے، معراج مولا اور ہے، ذات باری اور ہے، شم تجلی اور ہے، اور دور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق۔ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ میں قربان درود پڑھنے والوں پر مل کر محبت سے ہزاروں جبریل الجھے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ بس اب آرزو کیا شرح و تفسیر نبوت ہو، بس اب آرزو کیا شرح و تفسیر نبوت ہو۔ محمد سے محمد تک ہے افسانہ محمد کا۔ شیر دیکھیے، نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو، جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو۔ کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی، کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو۔ اور خواہش دید جو کر بیٹھے سرے تور کوئی، تور ہی بر کے تجلی سے جلا دیتے ہو۔ اور نارے نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلیل، خود ہی پھر نار کو گلزار بنا دیتے ہو۔ اور بیچو یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں، آخر کار شہ مصر بنا دیتے ہو۔ اور جذب و مستی کی جو منزل پہ پہنچتا ہے کوئی، بیٹھ کر دل میں انل حق کی صدا دیتے ہو۔ خود ہی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر، خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو۔ اور اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گوا بیٹھتا ہے، اپنے درشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو۔ پر خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب، ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا۔ مدثر بھائی اعلیٰ حضرت کے شعر، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا،
قمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کہ زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، پر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خامشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ پہنچ گیا مقطع پر، مقطع کا شعر، شاعر کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، سب بخشش کو دیکھ رہے ہوں گے، بخشش میرے آقا کی آنکھ کا اشارہ دیکھ رہی ہوگی۔ بہت خاص خیال، مقطع چھوڑ نہیں سکتا میں، ایسا شعر میرے اور آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ آپ نے اب تک جب میں نے کہا آپ نے سبحان اللہ کہا، درود پڑھتے رہے، ہاتھ اٹھا کر پڑھتے رہے، میری خواہش ہے آنکھیں بند ہوں تصور میں گنبد خضرا، اور اس شعر کو پوری کیفیت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں، میرے اور آپ کے حق میں یہ شعر قبول ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ بشر بھی ہے، بشریت کا افتخار بھی ہے، رسول بھی ہے، رسولوں کا شہریار بھی ہے، میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے۔ بندہ و محبوب خدا، شعر توجہ چاہتے ہوئے، یوسف بھائی توجہ چاہتے ہوئے، پچھلی امتیں نبی خود دعا کیا کرتے کہ مولا یہ مان گئے ہیں، یہ میرے ہیں، تیرے ہیں، اور یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، بہت کہا نہیں مانتے، انہیں برباد کر دے۔ عذاب آتا
باقی پوری کی پوری قوم دفن ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ میرے آقا نے فرمایا مولا گناہگار مجھے دے دے، نیک تو لے لے۔ عذاب نازل نہیں ہو سکتا اس امت کو، یہ بھی اعجاز حاصل ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ کا فیضان مل رہا ہے۔ محبوب اب ان پر عذاب کیسے نازل کریں جب آپ ان میں موجود ہوں؟ کام سارے ویسے، لیکن آقا کے وجود، آقا کریم آقا کے وجود کا صدقہ ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے اس طرح جس طرح پچھلی امتوں پر آیا کرتا۔ شاعر کہتا یہ آخری گرا اور آپ کو یاد رہ جانے والا شعر، شاہ صاحب توجہ چاہتا ہوں کہ بندہ و محبوب خدا صاحب اسرا، بندہ و محبوب خدا صاحب اسرا، عظمت میں کوئی اس سے بڑا ہو نہیں سکتا، امت کے گنہگاروں سے وہ ناراض تو ہوگا، امت کے گنہگاروں سے وہ ناراض تو ہوگا، پر منہ پھیر لے اتنا بھی خفا ہو نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ حق فرید یا فرید، انہی اشعار کے سائے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ شخصیت کہ جن کو میں بھی سننے کے لیے بےتاب ہوں، آپ بھی سننے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے علم و عمل وہ عطا کیا کہ جس پر ہم سب فخر کریں، سب ناز کریں۔ میں نے ٹیلی ویژن پر، میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے ٹیلی ویژن پر بہت سے پروگرامز ان کے ساتھ کیے ہیں، اور بغیر کوئی چیز طے کیے، پلان کیے، کئی موضوعات میں نے چھڑے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں علامہ صاحب کو بعد میں دعوت دیتا ہوں۔ علامہ صاحب کی اجازت سے عالمی شہرت یافتہ ثناء ہم سب کے بہت محبوب، الحمدللہ پوری دنیا میں نعت کے تعلق سے پسند کی جانے والی شخصیت، پہچانی جانے والی شخصیت، ہم سب کا فخر، الحاج حافظ مرغوب احمد حمدانی سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔